بعض مفسرین نے لکھا کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو خواب سنا رہے تھے، ستیلی ماں دروازے کی آڑ سے باتیں سن رہی تھی۔ جب ستیلے بیٹے گھر آئے تو اس نے یہ بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، تو اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہیں یہ کسی طرح گوارا نہیں تھا کہ ان کا ستیلا چھوٹا بھائی شان و رتبے میں ان سے آگے بڑھ جائے، تو ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو والد سے جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ایک دن آپس میں کہنے لگے، ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں۔ بے شک ہمارے باپ واضح طور پر ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ انہوں نے والد کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپس میں یہ مشورہ کیا، یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ ان میں ایک کہنے والا بولا، یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے گہرے تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے۔ مشورے میں اتفاق کی رائے کے بعد موقع پا کر بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے بھی اپنے سے جدا ہونا گوارا نہیں تھا۔ اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے بہت تھے، اس لیے بیٹوں کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہ بھیجنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک مجھے رنج دے گا کہ تم اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ انہوں نے حفاظت کی یقین دہانی کرواتے ہوئے عرض کی، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی مصرف کسی کام کے نہیں۔ صاحب تفسیر روح البیان لکھتے ہیں کہ تقدیر الہی کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیص کا تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ یہ قمیص جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی۔ پھر وہ قمیض مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ پھر جب تک یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے، تب تک وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے، اور جب دور نکل گئے اور یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹخا، جس سے ان کی قلبی کیفیت و عداوت ظاہر ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس بھائی کی طرف جاتے وہ مارتا اور تانے دیتا تھا، اور خواب پر برا بھلا کہہ کر بولتے تھے، اپنے خواب کو بلا، وہ اب تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے۔ جب سختیاں حد کو پہنچی تو یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا، خدا سے ڈر اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم نے مجھ سے کیا عہد کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا؟ یہ سن کر وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے، اور سب نے یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا۔ قریب ہی ایک کنواں تھا جو کنعان سے 3 فرسنگ یعنی 9 میل کے فاصلے پر اردن کی سرزمین کے اطراف میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ، اندر سے کشادہ تھا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور قمیض اتار کر کنویں میں اتار دیا، اور جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل امین پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا اور ہاتھ کھول دیے۔ تفسیر ابو سعود میں ہے کہ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یا الہام کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہوں، ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال کر بلند مقام پر پہنچائیں گے، اور ان بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے اور انہیں تمہارے زیر فرمان کریں گے، اور اے پیارے یوسف، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اس وقت تمہیں پہچانتے نہ ہوں گے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان بلند ہوگی اور آپ سلطنت و حکومت کی مسند پر فائز ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کو
पहचान न सकेंगे। इमाम कुर्तबी और दीगर मुफस्सिरीन ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने का वाक़या यूँ बयान किया है कि जब वो उन्हें डालने लगे तो वो कुएं की मुंडेर से चिमट गए। भाइयों ने उनके हाथ बांधे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से रहम की दरख्वास्त की, मगर जवाब मिला, जो 11 सितारे तुझे सजदा करते हैं उनको बुला, वो तेरी मदद करेंगे। फिर उन्हें एक डोल में रखकर कुएं में लटका दिया। जब निस्फ तक पहुँचे तो डोल की रस्सी काट दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। पानी में गिरने की वजह से उन्हें कोई चोट नहीं लगी। उन्हें करीब ही एक पत्थर की चट्टान नज़र आई और वो उस पर बैठ गए। बाज़ रिवायात में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल को हुक्म दिया और उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उस चट्टान पर बिठा दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने के बाद उन्हें फ़िक्र हुई कि अब वालिद को क्या जवाब देंगे, तो उन्होंने एक बकरी ज़िबा की और उसका खून हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर लगाया। इमाम सावी के मुताबिक वो उस खून आलूदा कुर्ते को फाड़ना भूल गए। रात के वक्त ये अपने वालिद की तरफ लौटे ताकि अंधेरे की वजह से उन्हें झूठा उज़्र पेश करने में कोई परेशानी ना हो। चुनांचे जब मकान के करीब पहुँचे तो रोने और चीखने चिल्लाने लग गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके चीखने की आवाज़ सुनी तो घबरा कर बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए मेरे बेटो, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या तुम्हें बकरियों में कोई नुकसान हुआ है? उन्होंने कहा नहीं। इरशाद फरमाया, फिर तुम्हें क्या मुसीबत पहुँची और यूसुफ कहाँ है? जवाब दिया, ए हमारे बाप, हम दौड़ करते निकल गए और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ा तो उसे भेड़िया खा गया और आप किसी तरह हमारा यकीन नहीं करेंगे अगरचे हम सच्चे हों। तफसीर अबू सऊद में है कि इसके बाद भाइयों ने अपनी सच्चाई के सबूत पर खून से रंगी हुई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पेश कर दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वो कमीज़ अपने चेहरा मुबारक पर रख कर बहुत रोए और फरमाया, अजीब किस्म का होशियार भेड़िया था जो मेरे बेटे को तो खा गया मगर कमीज़ को फाड़ा तक नहीं। फिर फरमाया, बल्कि तुम्हारे दिलों ने एक बात तुम्हारे वास्ते बना ली है तो सब्र अच्छा और अल्लाह ही से मदद चाहता हूँ इन बातों पर जो तुम बता रहे हो। दूसरी जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालने का सबब पैदा फरमाया। दीन इस्लाम के मुख्तलिफ उमूर से आगही के लिए अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए।